پاکستان کے حالیہ انتخابات کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ملک میں جہاں ایک طرف تحریک انصاف مبینہ الیکشن دھاندلی بارے اسمبلی کے اندر اور باہر سراپا احتجاج ہے، وہیں دوسری جانب وفاق اور پنجاب کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں، جن میں سابق وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، کی شکست نے سب کو حیران کر رکھا ہے۔ اگرچہ شکست کھانے والے لیگی رہنماؤں کی جانب سے کوئی واضح مزاحمت تو نہیں کی گئی، البتہ دبے لفظوں پر سوال ضرور اٹھا رہے ہیں۔ نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ، سابق وزیر خواجہ سعد رفیق، خرم دستگیر، عابد شیر علی، شیخ روہیل اصغر، میاں جاوید لطیف نون لیگ کے ان مرکزی رہنماؤں میں شامل ہیں جنہیں الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم پارٹی کے اہم رہنما ہونے کی وجہ سے انہیں ابھی تک پارٹی کے مشاورتی عمل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت چاہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر بنی ہے، لیکن ان رہنماؤں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے بعض کو ضمنی انتخابات میں دوبارہ الیکشن لڑایا جائے گا، جبکہ بعض رہنماؤں کو مشیر بنا کر بھی کابینہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم نون لیگ کے ہارنے والے ان رہنماؤں کو ابھی تک بطور مشیر وفاقی یا صوبائی کابینہ کا حصہ نہیں بنایا گیا، لیکن رہنما شیخ روہیل اصغر کے مطابق الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ اگرچہ ہمیں تحفظات ہیں، لیکن پھر بھی جمہوریت کی بقا کے لیے نتائج تسلیم کیے ہیں اور چاہتے ہیں دوبارہ بھی انتخابات جیت کر ہی ایوان میں جائیں۔ ماضی میں بھی نون لیگ اپنی شکست کا سامنا کرنے والے ان رہنماؤں کو دوبارہ انتخابات یا سینیٹر بنوا کر ایوانوں میں لاتی رہی ہے۔ جس طرح 2018 کے انتخاب میں شکست ہونے پر شاہد خاقان عباسی کو لاہور سے ایم این اے بنوایا گیا، البتہ جو پارٹی پالیسی سے انحراف کر کے علیحدہ ہوں، انہیں دوبارہ ساتھ رکھنے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ شیخ روہیل اصغر کے مطابق انتخابات شفاف تھے یا نہیں، اس کا جواب الیکشن کمیشن سے دینا چاہیے، البتہ پارٹی پالیسی کے مطابق نتائج تسلیم کر لیے۔ اسی حلقے سے کئی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکا ہوں، آئندہ بھی یہی خواہش ہے کہ الیکشن جیت کر ہی ایوان تک پہنچوں گا۔ تاہم ہماری پارٹی وفاق اور پنجاب میں حکومت بنا چکی ہے، جس کی سرپرستی نواز شریف خود کر رہے ہیں۔ ہم بھی مشاورت میں شامل ہیں، لیکن حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے۔ پارٹی جس کو چاہے گی دوبارہ ضمنی الیکشن لڑائے گی اور جسے چاہے گی سینٹ کا ٹکٹ دے گی۔ ہم پارٹی پالیسی اور نواز شریف کی ہدایت کے پابند ہیں۔ دوسری جانب تجزیہ کار سلیم بخاری کے مطابق ہر الیکشن میں سیاسی جماعتوں کے اہم رہنما شکست کھا جاتے ہیں، لیکن اس بار صورتحال مختلف اس لیے ہے کہ حکومت بنانے والی اور اپوزیشن جماعتیں دونوں دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں۔ نون لیگ کے اہم رہنما سیاسی میدان میں شکست کھانے کے باوجود پارٹی وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ حکومت چاہے بن گئی، لیکن ہارنے والے 3 سابق وزراء اور 3 اہم رہنما، جن کی نون لیگ میں خاصی اہمیت سمجھی جاتی ہے، یہ نواز شریف کے پرانے اور قابل اعتبار ساتھی بھی ہیں، اس لیے انہیں اقتدار سے باہر رکھنا مشکل لگتا ہے۔ سلیم بخاری کے مطابق ابھی پہلے مرحلے میں وفاقی اور صوبائی کابینہ بنائی گئی ہے۔ امید ہے ہارنے والے اہم لیگی رہنماؤں میں سے بعض کو بطور مشیر اور کچھ ضمنی یا سینٹ کا الیکشن لڑ کر اقتدار میں پہنچ جائیں گے۔ سلیم بخاری کے بقول یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون نہ صرف یہ کہ اکیلے وفاق میں حکومت بنا سکی، بلکہ اپنے اہم رہنماؤں کی شکست سے زیادہ مضبوط دکھائی نہیں دیتی۔ وفاقی کابینہ میں پارٹی رہنما موجود تو ہیں، لیکن اہم وزارتوں پر پارٹی سے باہر کے لوگوں کو بھی شامل کرنا پڑا ہے۔ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے سہارے کھڑی ہے، وہ جب چاہیں گے حکومت گرا سکتے ہیں، اسی لیے بلیک میلنگ کا خوف موجود ہے۔ ابھی حکومت بنے چند دن ہی ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے وزیر اعظم کا نامزد کردہ چیئرمین عرصہ تبدیل کرانے کے لیے دباؤ ڈالا اور اپنی بات منوا لی۔ اس طرح آئندہ بھی وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی کی ہر بات ماننا پڑے گی۔ دوسری جانب تجزیہ کار سلمان غنی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی مرضی سے چاہے وزیر اعظم ان کے بھائی اور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی بیٹی بنی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ خود کسی سرکاری عہدے پر نہیں ہیں، اس لیے وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ان کے پرانے ساتھی جو شکست کھا گئے ہیں، انہیں حکومت کا حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ سلمان غنی کے بقول مسلم لیگ نون کے پاس وفاق اور پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود تجربہ کار اراکین موجود نہیں ہیں، جس کا قیادت کو پوری طرح احساس ہے۔
پھر پیپلز پارٹی بھی وفاق میں مشکل فیصلوں کے بعد کابینہ میں شامل ہوگی۔ IMF کی شرائط پر ٹیکسوں میں اضافے، اداروں کی نجکاری جیسے مشکل فیصلوں کے بعد وہ کابینہ میں آئیں گے، جبکہ مہنگائی کا سارا ملبہ نون لیگ پر پڑے گا جیسے پہلے پڑا ہے۔ لہٰذا نون لیگ ان حالات میں پوری کوشش کر رہی ہے کہ اپنے تجربہ کار رہنماؤں کو ایوان تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ملنے کے باوجود بھی مسلم لیگ کی مشکلات برقرار ہیں، کیونکہ کئی رہنما عام انتخابات کی طرح ضمنی الیکشن میں بھی شکست سے خوف زدہ ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو انہیں مشیر بنایا جائے یا سینٹ کا ٹکٹ مل جائے۔ موجودہ حالات میں بھی نون لیگ کے اہم امیدواروں کا ضمنی الیکشن میں کامیاب ہونا پہلے سے زیادہ مشکل ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کے نام کا ووٹ ملتا ہے مگر وہ خود وزیر اعظم نہیں بنے، جس کا ان کے حامیوں کو رنج بھی ہے، جس کے بعد ضمنی الیکشن بھی ان لیگی امیدواروں پر بھاری ثابت ہو سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔